السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بیک مائی انودر بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یار پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے۔ خیر چلو کوئی بات نہیں یار، آپ کی مرضی ہے، سپورٹ کرنا ہو تو سپورٹ کر دینا، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ جائے تو لائک بھی کر دینا، اور اگر کمنٹس کرنے کو دل کرے تو پھر کمنٹس بھی کر دینا۔ اب میں یہی آپ بہن بھائیوں کو بول سکتا ہوں، اور کیا بول سکتا ہوں؟ باقی یہ میں بول کے جو ہے نا تھک گیا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اب میں نے آئندہ اپنے بلاگ میں یہ نہیں کرنی۔ جس نے سبسکرائب کرنا ہوگا اس کو ضرورت نہیں پڑے گی بولنے کی، وہ سبسکرائب کر دے گا۔ جس نے کمنٹس کرنا ہوگا، اس نے دل سے کمنٹس کرنا ہوگا، تو وہی جو دل سے بندہ چاہے گا وہی سبسکرائب بھی کرے گا، وہی کمنٹس بھی کرے گا، وہی لائک بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو یہ جو ہے آپ کا فیملی بلاگ ہے وہ چھوٹا سا بنا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے مجھے جو ہے ضد کی، انہوں نے چھوٹے بیٹے نے، اس نے یہ جو ہے کہتا ہے کہ پپا آج میں نے فاروے لینے جانا ہے، فاروے لینے جانا ہے۔ تو پھر میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں فاروے لینے۔ تو میں نے کہا ابھی گرمی بہت پڑ رہی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے اور گرمی بڑی زیادہ شدید، ادھر دیکھو سامنے سیدھے ہو کے بیٹا، شدید گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ۔ تو ابھی کیا کریں گے؟ کہتا نہیں چلنا ہے۔ تو ہم گئے ادھر جو باغ میں گئے، تو باغ میں انہوں نے کافی جو ہے وہ ڈھیر لگا کے رکھا ہوا تھا فارووں کا۔ تو ہم نے پھر یہ ادھر دکھانا، تو پھر ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے پھر ہم چلے یہاں سے نکلے جس طریقے سے بھی نکلے۔ تو میں یہاں سے نکلا ہوں، تو جب میں یہاں سے نکلا تو پھر گرمی تو کافی شدید تھی، تو پھر جانا پڑا مجھے۔ تو پھر میں چلا گیا، وہاں پہ پہنچا تو رستے کا بھی تھوڑا سا شارٹ کا کلپ میں نے لیا ہے، وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا۔ جی تو بھائی یہ پھر ہم نکل گئے تھے بائک پر، میں اور میرا چھوٹا بیٹا۔ تو یہ اب بائک کے اوپر میں جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے کیمرہ آن کر دیا تھا اور ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور بڑی تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ اور یہ پھر جو ہے نا وہ میرا بیٹا جو ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بھی کہتا پپا گرمی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے جو ہے نا وہ اصل میں ریکارڈنگ میں بعد میں نے خود اوپر کیا اور وائس اوور کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ بائک کے اوپر چلتے وقت جو ہے وہ پھر ہوا بڑی تیز ہوتی ہے، تو پھر مائک میں جو ہے آواز بڑی تیز لگتی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہی بات آتی کہ بندہ کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو یہ اب جو ہے نا میں نے یہاں سے پھر سلو کر کے ٹرن کر لیا تھا، یہاں پہ جو ہے آگے تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے نا وہ باغ آ رہا ہے، تو یہ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہوگا وہ آگے کر کے۔ تو پھر میں وہاں پہ پہنچے، جا کر جیسے ہی میں پہنچا تو پھر وہ جو ہے نا انہوں نے آپ کو میں نے بتایا جیسے کہ فال سے تو پہلے انہوں نے توڑ کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے روڈ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ جمپوں والا تھا، اسپیڈ بریکر کافی تھا روڈ کے اوپر بھی، اور یہ آگے پھر ایک گاڑی بھی جا رہی تھی، تو اس نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مٹی اڑانا شروع کر دی تھی۔ تو پھر میں نے جو ہے کہا کہ یار یہ تو گاڑی جو ہے وہ بڑا تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ تو پھر جو ہے مجھے مجبوراً جو ہے وہ پھر میں آگے جا کر جو ہے نا وہ پھر انہوں جو مالک تھے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، عجیب سے لوگ تھے، تو پھر جو ہے وہ میں نے یہیں پہ جو ہے تو پھر وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کافی جو ہے ڈھیر لگایا ہوا تھا فارووں کا اس طریقے سے۔ تو وہاں پہ پہنچے، پھر ہم نے جو دیکھا جا کے، تو پھر یہ میں جو ہے وہاں سے میں نے فاروے خریدے، یہ دیکھیں بھی آپ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے 300 روپیز پر کے جی جو ہے وہاں پہ جو انہوں نے بتایا تھا اس کا ریٹ ہے بھائی 300 روپیز پر کے جی، اور تقریباً 250 کا جو ہے وہ میرا پیٹرول لگ گیا، پیٹرول سڑ گیا۔ تو ابھی یہ مجھے جو فاروے ہیں وہ تقریباً 550 کے جی پر پڑ گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، گھر پہ کھانے کے لیے لیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو گھر پہ کھانے کے لیے لیے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ میں گھر پہنچ گیا ہوں، تو پھر اب جو ہے وہ چھوٹا بیٹا جو میرا وہ یہ دیکھو یہ مست ہو کے کھا رہا ہے، ساتھ گھوم پھر بھی رہا ہے اور کھائی بھی جا رہا ہے۔ تو ادھر آؤ، کیسے لگ رہے ہیں فاروے؟ ہاں صحیح لگ رہے ہیں؟ مزہ آ رہا ہے فاروے کا؟ کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت کھٹے کھٹے بیمار کر دیں گے، پھر کھانسی شروع ہو جائے گی۔ ہاں کھانسی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہوگی تو صحیح نا کھانسی؟ ہاں تو پھر کچھ ہی بولا کرو۔ تو یہ میں پھر پہنچ گیا ہوں، تو ابھی آپ چلو، تو پھر میں نے کہا یار چلو ایک چھوٹا سا ولاگ ہی بنا لیتے ہیں اپنی ویورز کے لیے، تو جو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا لگے گا۔ تو بس یہ آج کا جو دن تھا، باقی یار دنیا کے اندر بہت بڑی پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں مشکلات کو حل کرے۔ میں شاپ پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو اب یقین کروں کہ میرے پاس ایسے ایسے بیچارے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دیکھتا ہوں تو میں جو ہے وہ اس قدر پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا
کہ یار ان بھائیوں کی جو ہے وہ ہیلپ کی جائے، کیسے کی جائے. تو پھر میں نے یہ ایک چیز سوچی ہے گائز، مجھے آپ بہن بھائی جو ہے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ مشورہ بھی دیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی آپ کو، ایک آدمی اگر 100 روپیہ اپنا سر کا صدقہ سمجھ کر وہ دے، ایک آدمی، تو 100 روپیہ سر کا صدقہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی بھی 100 روپیہ سر کا صدقہ اگر دیتا ہے مثال کے طور پر، تو اگر اس ایک آدمی کا 100 اگر آدمی دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پیسے بن گئے؟ 10,000 بن گئے نا، سیدھا سیدھا. تو اگر 1000 بندے دیتے ہیں 100 روپے کے حساب سے تو وہ 10 لاکھ بن گئے، 10 لاکھ بن گئے، تو 10,000 بن گئے، سوری 10,000 بن گئے. تو اسی طریقے سے آپ 100 کو جو ہے وہ 500 میں یا 1000 یا 2000 یا 5000 لوگوں میں تقسیم کریں کہ 100 روپیہ جو ہے وہ ہر ایک آدمی نے دینا ہے. تو اگر 5000 بندے دیں تو آپ یقین جانیں کہ اس میں سے کتنے گھروں کا جو ہے وہ چولہا جل سکتا ہے. کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کے اندر جو ہے وہ بہنیں بیٹھی ہوں گی جن کی شادی نہیں ہو رہی. بھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے گرد ایسے گاؤں ہیں، شہر ہیں، دیہات ہیں جدھر بیٹھی ہوئی ہیں کافی عرصے سے، بیچاری بوڑھی ہوگی گھر میں بیٹھی بیٹھی بہنیں. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ جہیز کے پیسے نہیں بن رہے. جو سسرال والے وہ جہیز مانگ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ یار یہ جہیز تو ایک لعنت بن گئی ہے. میں سمجھتا ہوں جہیز تو ہونا نہیں چاہیے، کسی کو دینا نہیں چاہیے. اس کے بارے میں تو جو پوچھے جو اس سے تو آپ تعلق ہی توڑ دو. جہیز تو ہمارے نبی نے دیا، ہماری اپنی بیٹی کو جو ہے فاطمہ کو جہیز نہیں دیا گیا. اتنا کیا تھا، ایک قرآن پاک تھا اور ایک جانماز، بس وہ بھی نیک عمل کے لیے. تو ادھر تو بھائی جہیز میں یہ بیڈ بھی چاہیے، ادھر واشنگ مشین بھی چاہیے. کوئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی موٹر سائیکل، تو لڑکے کو مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لڑکے کو شرم نہیں آتی کہ وہ جہیز سے جو ہے وہ لڑکی والوں سے موٹر سائیکل مانگ رہا ہے. یار تم مرد ہو کے موٹر سائیکل میں تیرے کو شرم نہیں آتی؟ ہاں، مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کا ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو ایسی کافی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے جو ہے نا جہیز کا سامان نہیں ہوتا. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ بہن بھائی سب مل کر سپورٹ کریں گے، ساتھ دیں گے. 100 روپیہ جو ہے اپنے سر کا صدقہ سمجھ کر جو ہے وہ آپ ڈپازٹ کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں وہ یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس چیز کو کھانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پر میں جیسے ہی مجھے جو چیز پیمنٹ رسیو ہوتی ہے یا ہوگی انشاءاللہ، تو میں جو ہے اس کا پروف بھی دوں گا. جو مجھے سینڈ کریں گے باقاعدہ ان کو جو ہے اس کی رسید بھی ملے گی. اور جیسے ہی جس غریب بھائی کی بہن کو جہیز دیا جائے گا یا کسی گھر کے اندر راشن دیا جائے گا تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی جائے گی. اور کسی کی عزت کو پامال بھی نہیں کیا جائے گا. کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے بھی ہیں، بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، اور یہ ہے کہ بندہ ان کا چہرہ نہیں دکھا سکتا، ان کو چہرہ نہیں دکھاتا. باقی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، جو آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہو، جو آپ ان کو اماؤنٹ دے رہے ہو یا سامان دے رہے ہو، اس کی تو ویڈیو بن سکتی ہے. وہ ویڈیو ثبوت کے طور پر بندہ جو ہے اپنے چینل پر، میرے فیس بک پیج ہے میں اس کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا کروں گا اس طریقے سے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، تو جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. خیر وہ اب عادت بن گئی ہے چینل کو سبسکرائب کرنے والا کہنے کی، آہستہ آہستہ یہ عادت ختم ہو جائے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے. خدا حافظ.